تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کہ ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ محتشم حضرات، مرزا انجینئر کے آپ نے دو ویڈیو کلپ سنے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کرامت کہ آپ کے سر اقدس نے نیزے کی نوک پر قرآن مجید کی تلاوت کی، اس عظیم کرامت کا انکار کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محتشم حضرات، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دلیل پیش کرتا کہ کس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کا کون سا قانون ٹوٹتا ہے، یا کون سی قرآن مجید کی آیت کی مخالفت لازم آتی ہے، یا کون سی حدیث سے مشہورہ کی مخالفت لازم آتی ہے، تو ہم اس بات پر توجہ کرتے۔ بھائی وہ دلیل پیش بھی نہیں کر سکتا۔ ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت اس کے بیان کے برعکس نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں یہ بات موجود ہے کہ جب ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت جب مردہ کو لگاؤ گے، مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ تو محتشم حضرات، قرآن مجید کی ان دو آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ مرنے کے بعد کلام کرنا یہ ممکنات میں سے ہے، نہ کہ غیر ممکنات میں سے ہے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں۔ آپ نے اپنے موت کے بعد کلام کیا، یہ احادیث کی کتب میں ہمیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا حوالہ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 35 پر ذکر کی۔ الاستیاب کے صفحہ نمبر 251 پر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 818۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4999۔ اور دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 50 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2299۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 324 ہے۔ امام حافظ ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان جا رہے تھے، آپ گر گئے۔ جب آپ گرے، آپ کو اپنے گھر میں منتقل کر دیا گیا تو محتشم حضرات ایک چادر میں آپ کو لپیٹ دیا گیا۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز کا درمیانی وقت ہوا تو اجتماع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، تو انصار کی عورتیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہوئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے نیچے سے آواز کو سنا، یقول، تو آپ فرمانے لگے، انصتوا ایھا الناس مرتین، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے یہ دو مرتبہ فرمایا۔ محتشم حضرات، اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے بعد، اپنی موت کے بعد آپ نے کلام کیا ہے۔ صرف یہاں تک کلام نہیں کیا بلکہ آپ آگے کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سرکار کی ختم نبوت کی گواہی دی، صدیق اکبر کی خلافت کی گواہی دی اور ان کی صداقت کی گواہی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اور ان کی عدالت کی گواہی دی۔ محتشم حضرات، یہ جو میں نے الفاظ ذکر کیے ہیں یہ المعجم الکبیر کے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 324 پر یہ روایت ذکر کرنے کے بعد اس روایت کے حوالہ سے کہا روى الحاکم فی مستدرکہ والبہقی فی دلائلہ وصححہ
فرمایا امام حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں ذکر کیا, امام بیہقی نے اپنی دلائل النبوہ میں ذکر کیا اور اس کو روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ کے بھائی مسعود بن حراش کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی موت کے بعد کلام کیا اور بڑا طویل کلام کیا. اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا گیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 36,134 اور جو اس کے محقق ہیں جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی تخریج کیا ہے انہوں نے یہ اس روایت کے ساتھ کے تحت لکھا ہے کہ الاسناد صحیح, کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. اور دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 358 پر بھی یہ روایت موجود ہے. حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 409 پر بھی یہ روایت موجود ہے. محتشم حضرات, دوسرا مرزا انجینئر نے جو اعتراض کیا ہے, نقد وارد کرنے کی کوشش کی ہے, کہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا گیا, آپ سید الشہداء ہیں, کہ آپ کے حوالہ سے یہ نہیں ملتا کہ آپ نے جب آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تو آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی. جب امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں ان کا مصلح کیا جائے اور وہ اپنے مرنے کے بعد کلام اللہ کی تلاوت نہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد تلاوت کریں. محتشم حضرات, اگر مرزا انجینئر کا یہ کلیہ اور قاعدہ مان لیا جائے تو قرآن و حدیث کی بہت سے احکام مخالفت لازم آتی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی کرامات ہیں جو بعض اوقات ایک شرف, ایک کرامت افضل کے لیے ثابت نہیں ہوتی, مفضول کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. تو کیا جو افضل کے لیے ثابت نہیں ہے مفضول کے لیے ثابت ہے؟ افضل کے لیے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے کیا مفضول سے وہ ہم نفی کر دیں گے اس کرامت کی؟ مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث نمبر 3045 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کفار مشرکین مصلح کرنے لگے, انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر سے ایک ٹکڑا کاٹنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھا گیا, اس نے ان کو ڈھانپ لیا اور کفار مصلح نہ کر سکے. حضرت امیر حمزہ کا مصلح کیا گیا, حضرت عاصم کا مصلح نہ کیا گیا. کیوں؟ کہ ایک بھیڑوں کا جھنڈ آ گیا. یہ حضرت عاصم کی کرامت ہے, آپ نے کرامت کی وجہ سے آپ مصلح سے بچ گئے. حضرت امیر حمزہ کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. تو کیا ہم حضرت امیر حمزہ کے لیے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عاصم کی اس کرامت کا ہم انکار کر دیں؟ اور کرامت بھی آپ کی بخاری شریف میں موجود ہے. محتشم حضرات, اسی طرح ہم ایک اور مثال دیتے ہیں اسی روایت سے کہ کتب احادیث میں یہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور اصحاب محمد نے شیب ابی طالب میں گھاس اور پتے کھا کر گزارا کیا ہے. وہاں کوئی منو سلوا نازل نہیں ہوا, نہ ہی کئی بے موسم پھل وہاں آئے ہیں. لیکن بخاری شریف کی یہی روایت 3045 میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موجود ہے کہ جب آپ کفار کی قید میں تھے تو آپ کے لیے بے موسم پھل آتے تھے, آپ کے ہاتھوں میں بے موسم پھل دیکھے گئے ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے لیے بات ثابت نہیں ہے. بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خبیب کے لیے یہ بات ثابت ہے. حضرت خبیب کی اس کرامت کا کیا ہم انکار کر دیں کہ یہ کرامت سرکار کے لیے سرکار کے معجزے کے طور پر نہیں ظاہر ہوئی, یا اصحاب محمد سے یہ کرامت کے طور پر بات ثابت جب نہیں ہوئی تو حضرت خبیب سے کیسے ہو گئی؟ بخاری کی کیا روایت ہم جو یہ ہے اس کا انکار کر دیں؟ بھائی, ان کی وجہ سے بخاری کی روایت کا انکار نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ کرامت ایک شرف ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ افضل بندے کو وہ عطا نہیں کرتا, مفضول بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں ہے تو لہذا حضرت امام حسین کے لیے یہ ثابت نہیں ہو سکتا, یہ ان کا جھوٹ ہے. تو تیسرے نمبر پر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر اقدس نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یہ کون سی کتابوں میں موجود ہے؟ محتشم حضرات, بہت سی کتب میں یہ روایت ملتی ہے. تاریخ دمشق میں موجود ہے. تاریخ دمشق کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 117 ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 370 پر بھی روایت موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم تاریخ دمشق کی جو روایت ہے حضرت سلمہ بن کوہیل سے وہ روایت پیش کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن کوہیل فرماتے ہیں رأیت راس الحسین بن علی
अलल क़ना वहुव यक़ूलु फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। हजरत सलमा बिन कुहैल फरमाते हैं कि मैंने हुसैन इब्ने अली के सर को देखा जो नेज़े की नोक पर था और पढ़ रहा था फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। राबी ज़ीवकार इस रवायत से मालूम हो गया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़े की नोक पर कुरान मजीद की तिलावत की है। दूसरी रवायत मिनहाल बिन अमर से ये रवायत है, हदीस का नंबर जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 370 पर यह रवायत मौजूद है। हजरत मिनहाल बिन अमर फरमाते हैं वल्लाहि रअयतु रासल हुसैन इब्न अली हीना हुमिला, कि अल्लाह की कसम मैंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को देखा जब उनको उठाया गया नेज़े पर। तो मैंने जब उनके सर को देखा तो उनके सर के आगे आगे एक आदमी सूरत कहफ की तिलावत कर रहा था। मोहतशम हज़रात, जब हजरत इमाम हुसैन के सर अक़दस ने सूरत कहफ की तिलावत सुनी तो आपके सर अनवर से ये आवाज आई आजब मिन असहाबिल कहफ कतली व हमली, कि असहाबे कहफ वाले वाकया से मेरे सर का कलम होना और मेरे सर का नेज़े की नोक पे लटकाया जाना ये ज्यादा अजीब तर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रवायत को शरह सदूर में भी जिक्र किया है, सुबुल हुदा व रिशाद में भी ये रवायत मौजूद है।